اللہ 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 اللہ۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ سن لو کہ حضرت مولانا منظور کو صحیح طرح پہچانو۔ پنجاب میں کسی جگہ ایک بزرگ شخص تھے، حاجی منیر الدین نام تھا، لوگ ان کو منیر الدین کہتے تھے، اور وہ مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن اور مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی سے عمر میں بڑے تھے، اور ان کے شیخ مولانا حسین علی کے اولین شاگرد تھے ترجمہ و تفسیر میں، لیکن تھے قادیانی۔ یہ بزرگ دونوں بڑے بحور تھے، علم کے دریا تھے اور مناظرے کے بادشاہان تھے۔ یہ ہر مہینے جا کے لڑ کے آتے۔ وہ ذرا قدرت میں بھی مضبوط تھا، مسائل جانتا تھا۔ مولانا منظور صاحب چنوٹی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے تفسیر پڑھنے گئے، اسی طرح جیسے دورے گئے آپ بیٹھے، اور شیخ کی عادت تھی سارے قصے سناتے تھے۔ ہائے میرے شیخ کا شاگرد، ہائے حاجی منیر الدین، ہائے ہائے مرزائی ہو چکا ہے، آئی بھائیو دعا کرو خدا اسے ہدایت دے، ہزار و قطار روڈ۔ شیخ القرآن تو شیخ القرآن۔ مولانا نے فرمایا میں درس میں شریک رہا، وہ مقامات گزر گئے آل عمران کے مائدہ کے، جہاں ردی مرزائیت شیخ نے خوب فرمائی اور خوب دلائل برسائے، اور زار و قطار رو کے حاجی منیر الدین کو یاد کیا۔ کا فرصت میں حضرت سے ملا، میں نے کہا حضرت اب کبھی جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ تو کیا کرے گا؟ وہ تو بڑا خراٹ ہے جی، کبھی کبھی چھوٹا سا ماچس کا تیل بھی کام آ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ احسان چل تو اس کو بتا عنایت اللہ شاہ کو کہ بس جمعے کو چلیں گے وہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا جب ہم روانہ ہوئے تو میں نے ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ حاجی منیر الدین سے کب سے تعلق ہے؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ کہا سیدھا نہیں ہوا؟ کہا نہیں، اور بگڑا۔ کہا میں نے کہا آج جب جائیں گے نا تو میں باتیں کروں گا، آپ دونوں سنیں گے، کچھ کہیں گے نہیں، نہ میری مدد کریں گے نہ ان کو غصہ کریں۔ کہا بہت اچھا۔ کہا آدھا راستہ جب گزر گیا میں نے پھر کہا کہ حضرت آج گفتگو اس سے صرف میری ہوگی، آپ تو پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں، حضرت بھی کر چکے ہیں، شاہ صاحب بھی، مجھے آج بولنے دیں۔ کہا بالکل، میں پکا کرنا چاہتا ہوں کہ جذباتی آدمی ہے، برداشت نہیں کرے گا۔ کہ جب وہاں پہنچے میں نے کہا یہ تو آج ہی منیر الدین ہے، اگر احمد قادیانی خود بھی ہوتا تو آج آپ کو اللہ تعالی حق کی فتح دکھائے گا، مگر میری ایک ہی شرط ہے کہ آپ اور شاہ صاحب اس کے توبے تک خاموش رہیں۔ جب آپ بولیں گے تو اثر مجھ پہ ہوگا، میں شاگرد ہوں، اور بحث خراب ہو جائے گی، اس کو بچنے کا موقع ملے۔ کہا عنایت اللہ شاہ صاحب کو مولانا غلام اللہ خان نے روک کے کہا بھائی تو سمجھا بھی ہے؟ جی ہاں۔ کہ یہ مولوی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بولنے سے اس کو تکلیف ہو رہی، بالکل نہیں بولنا۔ کہا میں خوش ہو گیا کہ چلو حضرت شیخ۔ میں وہاں پہنچے، وہ بہت اچھی طرح ملا، بڑا پرتپاک ملا، بڑے اعزاز و اکرام سے بٹھایا۔ کھانے میں وقت تھا، اس نے کہا سب، میں نے شیخ کو کہا کہ ان کے کہے کہ گفتگو کا آغاز ہو۔ شیخ نے ان سے کہا جی صاحب یہ ہمارا طالب علم ہے، لیکن یہ ختم نبوت کا بھی کھلاڑی ہے، آج میں اس کو لایا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نبی آخر الزمان کے ختم نبوت ڈالے اور حضرت عیسیٰ کی حیات آپ سمجھیں۔
تو آج یہ گفتگو کرے گا اور ہم دونوں بالکل خاموش رہے. حاجی منیر الدین سے گفتگو شروع ہوئی. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب گزرا، ظہر کا وقت داخل ہوا، تو حاجی منیر الدین نے کہا کہ میں پہلے نہا لیتا ہوں اور کپڑے پہن لیتا ہوں، پھر آ کے آپ کے سامنے کلمہ شہادت دوبارہ پڑھتا ہوں. اور آج یہ اسلام میں میری پہلی نماز ہوگی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب زار و قطار خوشی سے رو رہے اور بڑے اعزاز و اکرام سے، کہ اس سے پہلے وہ اپنی نماز علیحدہ پڑھتا تھا کہ مرزائیوں کی نماز تم لوگوں کے پیچھے نہیں ہوتی، تم نبی، وہ اس کو آخر الزمان نبی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا. وہ سچ میں توبہ طائب ہوئے اور اخیر تک وہ مرزائیوں کے خلاف جم کر مولانا منظور نعمانی کی پیٹھ مضبوط کر کے کہتے تھے وہ چھوٹا سا مولوی ہے اور کیا آگ بگولا ہے، کیا خدا نے تیرے ذریعے مجھ جیسے آدمی کو ہدایت عطا فرمائی. تو مولانا منظور چنوٹی کے اس میدان میں بہت فتوحات ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے کفار کو، جن کے لیے اس کے تقدیر میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب فرمائے. مرزائی ہو، غالی، منکرین حدیث ہو، فقہ کے منکر ہو، توحید و سنت کے منکر ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ توحید و سنت کی ہدایت اور ایمان نصیب فرمائے.